میرے شوہر نے دوسری شادی کے لیے مجھ پر چوری کا جھوٹا الزام لگا کر مجھے جیل بھجوا دیا، مگر 5 سال بعد جب وہ قتل کے مقدمے میں عدالت لایا گیا تو جج کی کرسی پر بیٹھی عورت کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ میرا نام عائشہ ہے اور میری زندگی ایک ایسے درد، بے وفائی اور صبر کی کہانی ہے جسے سناتے ہوئے آج میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ آج لوگ مجھے ایک باوقار جج کے طور پر جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب میں ایک جھوٹے مقدمے میں قید تھی اور پورا معاشرہ مجھے چور کہہ کر پکارتا تھا۔ میری شادی احمد سے تقریباً 7 سال پہلے ہوئی تھی۔ احمد شہر کے ایک کامیاب بزنس مین کے طور پر جانا جاتا تھا۔ ہمارے خاندانوں نے خوشی خوشی یہ رشتہ طے کیا تھا اور میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کے خواب سجائے اس کے گھر آ گئی تھی۔ شادی کے ابتدائی دن میری زندگی کے خوبصورت ترین دن تھے۔ احمد ہر وقت میرا خیال رکھتا، میری ہر خوشی کا خیال رکھتا اور ہر کسی کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ کر کہتا، عائشہ میری قسمت کی سب سے خوبصورت نعمت ہے۔ میں اس کی باتوں پر یقین کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اللہ نے مجھے دنیا کی ہر خوشی دے دی ہے، مگر کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی سب سے خوبصورت مسکراہٹوں کے پیچھے سب سے خطرناک راز چھپے ہوتے ہیں۔ شادی کے 1 سال بعد احمد کا رویہ بدلنا شروع ہو گیا۔ وہ رات گئے گھر آنے لگا، فون ہر وقت لاک رکھتا اور مجھ سے نظریں چراتا۔ جب میں وجہ پوچھتی تو وہ صرف اتنا کہتا، کاروبار کے مسائل ہیں، تم فضول باتوں میں مت پڑا کرو۔ میں خاموش ہو جاتی کیونکہ مجھے اپنے شوہر پر اندھا اعتماد تھا۔ پھر ایک دن مجھے اس کی شرٹ کی جیب سے ایک ہوٹل کی رسید ملی جس پر 2 افراد کے ڈنر کا بل درج تھا۔ میں نے رسید اس کے سامنے رکھی تو وہ غصے سے آگ پگولا ہو گیا۔ کیا تم میری جاسوسی کرتی ہو؟ میں سہم گئی۔ اس دن پہلی بار اس نے مجھ پر آواز بلند کی تھی۔ اس رات وہ مجھ سے بات کیے بغیر سو گیا اور میری آنکھوں سے نیند ہمیشہ کے لیے روٹھ گئی۔ چند دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ احمد کی کمپنی میں ایک نئی پارٹنر آئی ہے۔ اس کا نام ثنا تھا۔ وہ نہایت امیر، بااثر اور بے حد خوبصورت عورت تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر ثنا کسی پر مہربان ہو جائے تو وہ شخص چند مہینوں میں کروڑ پتی بن سکتا ہے۔ میں نے ان باتوں پر زیادہ توجہ نہ دی۔ مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری سادہ لوہی ہی میری سب سے بڑی کمزوری بننے والی ہے۔ ایک صبح میں ناشتے کی میز لگا رہی تھی کہ اچانک گھر کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ دروازہ کھولا تو باہر پولیس کھڑی تھی۔ انسپیکٹر نے سخت لہجے میں کہا، عائشہ بی بی، آپ کے خلاف قیمتی زیورات چوری کرنے کی رپورٹ درج ہوئی ہے۔ میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ میں نے حیرت سے احمد کی طرف دیکھا لیکن اس نے نظریں جھکا لیں۔ اسی لمحے پولیس میرے کمرے کی تلاشی لینے لگی۔ چند ہی منٹ بعد ایک سپاہی الماری سے ہیرے کا قیمتی ہار نکال کر بولا، سر یہی وہ ہار ہے۔ میں حیرت سے چیخ اٹھی، یہ ہار میرے کمرے میں کیسے آیا؟ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، مگر میری ایک نہ سنی گئی۔ میں نے روتے ہوئے احمد کا ہاتھ پکڑا۔ احمد، خدا کے لیے نے بتاؤ، میں بے قصور ہوں۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور صرف ایک جملہ کہا، قانون اپنا کام کرے گا۔ اس ایک جملے نے میری پوری دنیا اجاڑ دی۔ اسی لمحے پولیس نے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی اور جب میں گھر سے باہر نکلی تو دروازے پر کھڑی ایک عورت مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ثنا تھی۔ اس کی آنکھوں کی وہ مسکراہٹ صاف بتا رہی تھی کہ میری زندگی کی بربادی ابھی شروع ہی ہے۔ پولیس کی گاڑی جیسے ہی میرے گھر سے روانہ ہوئی، میں نے آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہی گھر جسے میں نے محبت سے سجایا تھا آج میری بے عزتی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ پڑوسی کھڑے سرگوشیاں کر رہے تھے، دیکھا تھا نا، اتنی شریف بھی نہیں تھی، امیر گھر کی بہو تھی، پھر بھی چوری کر لی۔ ہر جملہ میرے دل پر تیر کی طرح لگ رہا تھا۔ میں مسلسل ایک ہی بات دہرا رہی تھی، میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی چوری نہیں کی، لیکن میری آواز کسی کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ تھانے پہنچتے ہی مجھ سے گھنٹوں پوچھ گچھ کی گئی۔ ہر سوال کے جواب میں میرا ایک ہی جواب تھا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر پولیس کے پاس وہ ہار موجود تھا جو میرے کمرے سے ملا تھا۔ قانون کی نظر میں تمام ثبوت میرے خلاف تھے۔ شام کے وقت مجھے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ وہ میری زندگی کی پہلی رات تھی جب میں لوہے کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت نے کبھی کسی کا 1 روپیہ تک نہیں لیا، آج وہ چوری کے الزام میں قید تھی۔
پوری رات میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میں صرف ایک سوال سوچتی رہی، آخر احمد نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اگلی صبح مجھے عدالت میں پیش کیا گیا۔ میں امید کر رہی تھی کہ احمد سچ بول دے گا، وہ ضرور جج کو بتائے گا کہ میں بے گناہ ہوں، مگر میری یہ امید بھی ٹوٹ گئی۔ احمد عدالت میں آیا، اس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر بیان دیا، جناب میری بیوی کو پیسوں کی ہمیشہ سے بہت خواہش تھی، مجھے شک تھا کہ اس نے ہی یہ زیور چرایا ہے۔ اس کے الفاظ سن کر میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، احمد اللہ سے ڈرو، میں تمہاری بیوی ہوں، مگر اس نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ اسی لمحے عدالت کے دروازے سے ایک عورت اندر داخل ہوئی، وہ ثنا تھی۔ وہ گواہ کے طور پر کھڑی ہوئی اور بولی، یہ ہار میرا ہے اور میں نے اسے آخری بار احمد کے گھر میں دیکھا تھا۔ میرا دل ڈوب گیا۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا یہ سب پہلے سے طے شدہ منصوبہ تھا۔ میں نے جج سے فریاد کی، جناب مجھے پھنسایا جا رہا ہے، لیکن میرے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جج نے فیصلہ سنایا، ملزمہ عائشہ کو چوری کے جرم میں 5 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی میری دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی۔ میں نے آخری بار احمد کی طرف دیکھا، وہ خاموش کھڑا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے اسے وہ سب کچھ مل گیا ہو جس کی اسے خواہش تھی۔ پولیس مجھے دوبارہ ہتھکڑیاں لگا کر لے جانے لگی۔ میں دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ اچانک ثنا احمد کے قریب آئی۔ اس نے سمجھا شاید میں دور جا چکی ہوں۔ وہ مسکرا کر آہستہ سے بولی، اب راستے کی آخری رکاوٹ بھی ختم ہو گئی، اب ہماری شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ میرے قدم وہیں رک گئے، میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا مجھے چوری کی سزا نہیں ملی تھی، بلکہ احمد نے دوسری شادی کرنے کے لیے پوری سازش رچائی تھی۔ اور میں نے اسی لمحے اپنے دل میں ایک عہد کر لیا، اگر میں زندہ جیل سے باہر نکلی تو ایک دن یہی عدالت میری بے گناہی بھی سنے گی اور احمد کا جرم بھی۔ عدالت سے سزا سننے کے بعد مجھے سیدھا خواتین جیل منتقل کر دیا گیا۔ جیل کا بھاری لوہے کا دروازہ جب میرے پیچھے بند ہوا تو ایسا محسوس ہوا جیسے میری زندگی کے تمام راستے بھی بند ہو گئے ہوں۔ میں ایک تعلیم یافتہ باعزت عورت تھی اور آج میرے نام کے ساتھ صرف ایک لفظ جڑ چکا تھا، چور۔ جیل کی بیرک میں داخل ہوتے ہی کئی قیدی عورتوں کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ کوئی طنزیہ انداز میں ہنس رہی تھی، کوئی آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ ایک عورت نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، لگتا ہے کسی امیر گھر کی بہو پکڑی گئی ہے۔ دوسری نے کہکا لگایا، یہاں سب یہی کہتے ہیں کہ ہم بے قصور ہیں۔ میں خاموشی سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میرے پاس نہ جواب تھا نہ آنسو، کیونکہ میرے آنسو تو عدالت کے فرش پر ہی ختم ہو چکے تھے۔ پہلی رات میں نے ٹھنڈی زمین پر لیٹ کر گزاری۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار احمد کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ میں خود سے صرف ایک سوال پوچھ رہی تھی، کیا 5 سال پہلے کی محبت صرف ایک جھوٹ تھی؟ اگلی صبح تمام قیدیوں کو کام پر بھیج دیا گیا۔ مجھے جیل کی لائبریری کی صفائی کا کام ملا۔ میں خاموشی سے کتابیں ترتیب دے رہی تھی کہ اچانک میری نظر ایک موٹی سی قانون کی کتاب پر پڑی۔ میں نے وہ کتاب کھولی، اس کے پہلے صفحے پر ایک جملہ لکھا تھا، قانون دیر سے صحیح مگر انصاف ضرور دیتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں وہ ایک جملہ میرے دل میں اتر گیا۔ اسی وقت جیل کی سپرنٹینڈنٹ وہاں آ گئیں۔ انہوں نے مجھے کافی دیر تک خاموشی سے دیکھا، پھر پوچھا، تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ میں نے دھیمی آواز میں جواب دیا، میں نے LLB مکمل کی ہے اور عدالتی امتحان کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ حیران رہ گئیں۔ پھر تم یہاں کیسے پہنچ گئی؟ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ جھوٹے الزام نے میری زندگی بدل دی۔ انہوں نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، اگر تم واقعی بے قصور ہو تو اپنے آپ کو ختم مت کرو، اپنی سزا کو اپنی طاقت بنا لو۔ یہ الفاظ میرے دل میں گھر کر گئے۔ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بے گناہی رونے سے ثابت نہیں کروں گی، بلکہ اتنی کامیاب بنوں گی کہ ایک دن یہی قانون میرے لیے انصاف لکھے گا۔ اس دن کے بعد میں نے جیل کی لائبریری میں موجود ہر قانون کی کتاب پڑھنی شروع کر دی۔ دن میں کام کرتی اور رات بھر پڑھتی رہتی۔ دوسری طرف احمد اور ثنا اپنی نئی زندگی میں مصروف تھے۔ انہیں یقین تھا کہ عائشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے، مگر انہیں کیا معلوم تھا جیل کی ایک خاموش کوٹھڑی میں ایک ایسی عورت تیار ہو رہی تھی جو ایک دن انہی کے مقدر کا فیصلہ لکھنے والی تھی۔ جیل میں میرے دن ایک جیسے گزرنے لگے تھے۔ صبح اذان سے پہلے بیدار ہونا،
قیدیوں کے ساتھ گنتی میں کھڑا ہونا، پھر سارا دن کام کرنا اور رات کو تھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ قانون کی کتابیں پڑھنا، یہی میری زندگی بن چکی تھی۔ شروع میں کئی قیدی میرا مذاق اڑاتے تھے۔ ارے وکیل صاحبہ، کتابیں پڑھ کر جیل کا دروازہ کھل جائے گا کیا؟ میں صرف مسکرا دیتی، کیونکہ مجھے معلوم تھا جو لوگ آج مجھ پر ہنس رہے ہیں ایک دن میری کامیابی پر حیران ہوں گے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن جیل کی سپرنٹینڈنٹ نے مجھے اپنے دفتر بلایا۔ میں خاموشی سے ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے میری طرف ایک فارم بڑھاتے ہوئے کہا، عائشہ، حکومت نے قیدیوں کے لیے اعلیٰ تعلیم مکمل کرنے کا پروگرام شروع کیا ہے۔ اگر تم چاہو تو عدالتی امتحان کی تیاری جاری رکھ سکتی ہو۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ فارم لیا۔ میری آنکھوں میں برسوں بعد امید کی ایک کرن جاگی تھی۔ اسی رات میں نے سجدے میں گر کر اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، اگر تو نے یہ دروازہ کھولا ہے تو میں پوری جان لگا دوں گی۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میں دن بھر جیل کا کام کرتی اور رات بھر قانون، آئین اور عدالتی فیصلوں کی کتابیں پڑھتی۔ کئی راتیں ایسی گزریں جب میری آنکھیں نیند سے بند ہونے لگتیں، مگر میں خود کو ایک ہی بات یاد دلاتی، اگر ہار گئی تو ظالم جیت جائیں گے۔ دوسری طرف احمد کی زندگی پہلے سے بھی زیادہ عیش و آرام والی ہو چکی تھی۔ اس نے ثنا سے شادی کر لی تھی۔ لوگ ان دونوں کو کامیاب جوڑا کہتے تھے، مگر دولت آنے کے بعد احمد کا اصل چہرہ ثنا کے سامنے بھی آنا شروع ہو گیا۔ وہ معمولی باتوں پر غصہ کرتا، ملازمین پر ہاتھ اٹھاتا اور ہر چیز پر اپنا حق جتاتا۔ ایک رات ثنا نے اس سے کہا، احمد، تم پہلے ایسے نہیں تھے۔ احمد نے سخت لہجے میں جواب دیا، اب میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ ثنا خاموش ہو گئی۔ شاید اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ جس شخص نے اپنی پہلی بیوی سے وفا نہیں کی، وہ اس کا بھی کبھی نہیں ہو سکتا۔ ادھر میری سزا کے 3 سال گزر گئے۔ ایک دن جیل کی سپرنٹینڈنٹ خوشی سے میرے پاس آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو عائشہ، تم نے عدالتی امتحان میں پورے صوبے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، تو نے میرے صبر کو رائے گاہ نہیں جانے دیا۔ لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ جیل سے رہائی کے بعد میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا، کیونکہ چند دن بعد ایک ایسا شخص مجھ سے ملنے آنے والا تھا جسے دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل جائے گی۔ میرے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کی خبر پورے جیل میں پھیل چکی تھی۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید قسمت نے میری زندگی کا رخ بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چند ہی ہفتوں بعد میرے اچھے رویے اور تعلیمی کارکردگی کی بنیاد پر میری سزا میں کمی کر دی گئی۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب جیل کا بھاری دروازہ میرے لیے کھولا گیا۔ میں نے 5 سال بعد آزاد فضا میں پہلی سانس لی۔ میرے پاس نہ گھر تھا، نہ کوئی اپنا، صرف ایک بیگ، چند کتابیں اور اپنے رب پر بھروسہ۔ میں سیدھی اس خاتون کے گھر گئی جنہوں نے جیل میں رہتے ہوئے میری تعلیم میں میری رہنمائی کی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح گلے لگا لیا۔ عائشہ، ماضی کو دفن کر دو، اب تمہاری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اگلے ہی دن میں نے عدالتی سروس کمیشن میں اپنی درخواست جمع کرا دی۔ انٹرویو کا دن آیا۔ بڑے بڑے افسران میرے سامنے بیٹھے تھے۔ ایک افسر نے پوچھا، اگر تمہارے سامنے کسی ایسے شخص کا مقدمہ آئے جس نے تمہیں زندگی بھر کا دکھ دیا ہو تو کیا تم انصاف کر سکو گی؟ میں نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے جواب دیا، جناب، جج کی کرسی پر بیٹھنے والا شخص اپنے جذبات سے نہیں، قانون سے فیصلہ کرتا ہے۔ اگر میں اپنے ذاتی انتقام کو فیصلے میں شامل کروں تو میں بھی ظالم بن جاؤں گی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ تمام افسر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک بزرگ مسکرائے، ایسے ہی لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ کچھ ہفتوں بعد میرے نام ایک سرکاری خط آیا۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے لفافہ کھولا۔ اس پر لکھا تھا، محترمہ عائشہ، آپ کو بطور سول جج تعینات کیا جاتا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے سجدہ کیا۔ آج مجھے یقین ہو گیا تھا، اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ دوسری طرف احمد اور ثنا کی زندگی اب
پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ثنا کو آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا تھا کہ احمد نے اس سے محبت نہیں، صرف اس کی دولت سے محبت کی تھی۔ احمد نے کاروبار کے نام پر ثنا کی جائیداد اور بینک اکاؤنٹس اپنے نام کروانا شروع کر دیے تھے۔ جب ثنا نے اعتراض کیا تو احمد نے پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا۔ ثنا ساری رات روتی رہی۔ اسے پہلی بار عائشہ یاد آئی۔ وہ خود سے بولی، جس عورت کے ساتھ اس نے اتنا بڑا ظلم کیا، وہ میرے ساتھ وفادار کیسے رہ سکتا تھا؟ اسی دوران ایک شام میرے گھر کی گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک درمیانی عمر کا شخص کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز سے کہا، بیٹی، میں تم سے بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور وہ الفاظ کہے جنہوں نے میرے دل کی دھڑکن روک دی۔ میں احمد کا سابق ملازم ہوں اور 5 سال پہلے تمہارے خلاف چوری کا سارا ڈرامہ میری آنکھوں کے سامنے رچایا گیا تھا۔ میرے سامنے کھڑا شخص مسلسل گھبرا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے دھیمی آواز میں کہا، میرا نام سلیم ہے اور میں 5 سال تک احمد کا ذاتی مینیجر رہا ہوں۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بولا، بیٹی، 5 سال پہلے تمہارے خلاف چوری کا جو مقدمہ بنایا گیا تھا وہ سب ایک منصوبہ تھا۔ میرے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ کیا مطلب؟ اس نے اپنی جیب سے ایک پرانی USB نکالی اور میز پر رکھ دی۔ اس میں کمپنی کے پرانے CCTV ریکارڈ اور آڈیو ریکارڈنگز ہیں۔ ان میں صاف نظر آتا ہے کہ احمد نے ثنا کے ساتھ مل کر وہ ہار تمہاری الماری میں رکھا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ 5 سال تک میں ایک ایسے جرم کی سزا کاٹتی رہی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا، اگر تم سچ جانتے تھے تو اتنے سال خاموش کیوں رہے؟ سلیم نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میں ڈر گیا تھا۔ احمد بہت طاقتور تھا۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بتایا تو وہ میرے بچوں کو نقصان پہنچا دے گا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، لیکن اب سب کچھ بدل گیا ہے۔ کیسے؟ سلیم کی آواز بھرا گئی۔ اب وہ میرے بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا۔ اس نے کمپنی کے فراڈ کا الزام بھی مجھ پر ڈال دیا ہے۔ میں نے برسوں اس کا ساتھ دیا مگر آج وہ مجھے بھی برباد کرنا چاہتا ہے۔ میں نے USB اپنے ہاتھ میں لے لی۔ یہ صرف ایک چھوٹی سی چیز تھی مگر شاید اس میں میری زندگی کے 5 سالوں کا انصاف چھپا ہوا تھا۔ میں نے فوراً فورینسک لیبارٹری کو ثبوتوں کی تصدیق کے لیے درخواست بھیج دی۔ چند دن بعد رپورٹ میرے سامنے تھی۔ ہر آڈیو اصلی تھی، ہر ویڈیو بغیر کسی رد و بدل کے ریکارڈ کی گئی تھی، اور سب سے چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ ایک ویڈیو میں احمد صاف الفاظ میں کہہ رہا تھا، بس یہ ہار عائشہ کی الماری میں رکھ دو، باقی کام قانون خود کر دے گا، پھر میں ثنا سے آرام سے شادی کر لوں گا۔ میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ آخرکار سچ سامنے آنے لگا تھا، لیکن قسمت نے ابھی ایک اور حیرت میرے لیے چھپا رکھی تھی۔ اسی شام عدالت کے رجسٹرار میرے چیمبر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ایک نئی فائل میرے سامنے رکھی اور کہا، میڈم، یہ قتل کا ایک ہائی پروفائل مقدمہ ہے۔ میں نے فائل کھولی۔ پہلے صفحے پر ملزم کا نام پڑھتے ہی میری سانسیں رک گئیں۔ احمد خان، وہی احمد جس نے 5 سال پہلے میری زندگی تباہ کر دی تھی، اور اب قسمت اسے دوبارہ میرے سامنے لے آئی تھی۔ میں کئی لمحوں تک فائل کو خاموشی سے دیکھتی رہی۔ ملزم احمد خان، یہ وہی نام تھا جس نے میری زندگی کے 5 سال مجھ سے چھین لیے تھے۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ بطور جج مجھے معلوم تھا کہ میری ذاتی جذبات قانون سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ اگر میں نے یہ مقدمہ صرف اپنے ماضی کی بنیاد پر سنا تو میں انصاف نہیں کر سکوں گی۔ اسی لیے میں نے رجسٹرار سے کہا، تمام قانونی ضابطوں کے مطابق کارروائی ہوگی۔ عدالت میں کسی کے ساتھ رعایت بھی نہیں ہوگی اور زیادتی بھی نہیں۔ اگلی صبح عدالت غیر معمولی طور پر بھری ہوئی تھی۔ احمد خان کا مقدمہ پورے شہر میں موضوع بحث بن چکا تھا۔ صحافی، وکلاء، پولیس افسران اور عام لوگ سب موجود تھے۔ میں اپنے چیمبر سے نکلی اور عدالت کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی میں نے جج کی کرسی سنبھالی، پورا کمرہ احترام میں کھڑا ہو گیا۔ عدالت کی کارروائی شروع کی جاتی ہے۔
میرے الفاظ کے ساتھ ہی پولیس نے ملزم کو اندر لایا۔ احمد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ زرد تھا اور وہ پہلے والا پر اعتماد انسان بالکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے عدالت میں داخل ہوا، لیکن جیسے ہی اس نے نظر اٹھائی اس کی آنکھیں سیدھی مجھ پر پڑیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ بالکل ساکت رہ گیا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ ناممکن ہے، وہ بے اختیار بول اٹھا۔ پوری عدالت حیران رہ گئی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، ملزم خاموش رہے۔ احمد مسلسل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ شاید اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت کو اس نے جھوٹے مقدمے میں جیل بھجوایا تھا، آج وہی عورت جج کی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کا وکیل فوراً کھڑا ہوا۔ مائی لارڈ، میرے موکل کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ میں نے مختصر جواب دیا۔ عدالت کارروائی جاری رکھے گی۔ سرکاری وکیل نے مقدمے کی تفصیل پڑھنا شروع کی۔ ملزم احمد خان پر اپنی دوسری بیوی ثنا کو شدید تشدد کا نشانہ بنانے، جائیداد ہتھیانے، جعل سازی اور قتل کی کوشش کے الزامات ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی میری نظریں غیر ارادی طور پر احمد کی طرف اٹھ گئیں۔ مجھے 5 سال پہلے کا ہر منظر یاد آنے لگا، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا۔ ثنا کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا۔ وہ پہلے جیسی مغرور عورت نہیں رہی تھی۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے اور آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھا اور بیان دیا، جناب، احمد نے مجھ سے محبت نہیں کی تھی، اس نے صرف میری دولت سے محبت کی تھی۔ عدالت میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ثنا روتے ہوئے بولی، جس دن میری ساری جائیداد اس کے نام ہوئی، اسی دن اس نے مجھے قید کر دیا۔ روز مجھے مارتا تھا اور ایک رات مجھے مار کر لاش ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنا رہا تھا، لیکن میں کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلی۔ احمد غصے سے چیخ اٹھا، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں نے میز پر ہتھوڑا مارا۔ ٹھاک! عدالت میں نظم و ضبط قائم رکھا جائے۔ احمد خاموش ہو گیا، مگر اس کی نظریں مسلسل میری طرف جمی ہوئی تھیں۔ اسی لمحے سرکاری وکیل کھڑا ہوا اور بولا، مائی لارڈ، اس مقدمے میں ایک نیا گواہ بھی پیش کرنا ہے، جس کی گواہی اس کیس کا رخ بدل سکتی ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ گواہ کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ عدالت کا دروازہ کھلا اور اندر آنے والے شخص کو دیکھتے ہی احمد کے چہرے سے خون اتر گیا۔ عدالت کے دروازے آہستہ آہستہ کھلے۔ ہر شخص کی نظریں اندر آنے والے شخص پر جم گئیں۔ جیسے ہی وہ گواہ عدالت میں داخل ہوا، احمد کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ سلیم، تم؟ پورے کمرے عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ سلیم نے ایک نظر احمد کی طرف دیکھا، پھر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر سچ بولنے کا حلف اٹھایا۔ سرکاری وکیل نے پہلا سوال کیا، آپ عدالت کو بتائیں کہ آپ ملزم کو کیسے جانتے ہیں؟ سلیم نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، میں تقریباً 10 سال تک احمد خان کی کمپنی میں جنرل مینیجر رہا ہوں۔ میں نے اس کے کاروبار کی ہر فائل اور ہر معاہدہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وکیل نے اگلا سوال کیا، کیا آپ عدالت کو بتا سکتے ہیں کہ ملزم کی پہلی بیوی عائشہ کے خلاف چوری کا مقدمہ کیسے بنا؟ یہ سوال سنتے ہی احمد کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ سلیم نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، جناب، عائشہ بی بی بے قصور تھیں۔ عدالت میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ میں نے ہتھوڑا بجایا، عدالت میں خاموشی اختیار کی جائے۔ سلیم نے اپنی جیب سے ایک USB نکالی اور سرکاری وکیل کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اس میں کمپنی کے اصل ریکارڈ، CCTV فوٹیج اور آڈیو ریکارڈنگ موجود ہیں۔ یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہیرے کا ہار عائشہ بی بی نے نہیں چرایا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر احمد کی طرف دیکھ کر بولا، بلکہ احمد خان نے خود اپنے ملازم سے وہ ہار عائشہ کی الماری میں رکھوایا تھا۔ یہ سنتے ہی پورا عدالتی کمرہ حیرت میں ڈوب گیا۔ احمد چیخ پڑا، جھوٹ، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس کا وکیل بھی فوراً کھڑا ہو گیا۔ مائی لارڈ، یہ ثبوت جعلی ہو سکتے ہیں، سرکاری وکیل نے جواب دیا۔ تمام ریکارڈ فورینزک لیبارٹری سے تصدیق شدہ ہیں۔ اس نے رپورٹ عدالت میں پیش کر دی۔ میں نے رپورٹ کا ہر صفحہ غور سے پڑھا۔ اس پر واضح لکھا تھا کہ ویڈیوز اور آڈیوز میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اسی دوران عدالت کی اسکرین پر ویڈیو چلائی گئی۔ ویڈیو میں احمد اپنے ایک ملازم سے کہہ رہا تھا، ہار عائشہ کی الماری میں رکھ دو، باقی کام پولیس اور عدالت خود کر لیں گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی عدالت میں موجود ہر شخص حیران رہ گیا۔ احمد نے غصے میں کرسی کو لات ماری، بند کرو یہ ویڈیو، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔
اس کی برسوں پرانی سازش دنیا کے سامنے آ چکی تھی۔ ثنا کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دھیرے سے بولی، آج مجھے احساس ہوا جس عورت کے ساتھ میں نے ظلم ہونے دیا وہ واقعی بے قصور تھی۔ میں نے اپنی کیفیت پر قابو رکھا، میرے دل میں طوفان تھا مگر میرے چہرے پر صرف ایک جج کی سنجیدگی تھی۔ میں نے کارروائی اگلے مرحلے میں داخل کرنے کا حکم دیا۔ اتنے میں عدالت کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ ایک پولیس افسر تیزی سے اندر آیا اور بولا، مائی لارڈ، ابھی ایک نیا ثبوت ملا ہے۔ اگر یہ درست ثابت ہو گیا تو احمد خان کو صرف فراڈ نہیں بلکہ قتل کے جرم میں بھی عمر قید ہو سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی احمد کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ عدالت میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تمام نظریں اس پولیس افسر پر جمی تھیں جو ابھی ایک نیا ثبوت لے کر آیا تھا۔ سرکاری وکیل نے اجازت لے کر ایک بند لفافہ عدالت کے سامنے رکھا۔ مائی لارڈ، یہ فورینسک رپورٹ اور ایک ویڈیو ریکارڈنگ ہے جو ملزم احمد خان کے فارم ہاؤس سے برآمد ہوئی ہے۔ میں نے رپورٹ اپنے سامنے رکھی اور پڑھنا شروع کی۔ رپورٹ میں صاف لکھا تھا کہ ثنا کو زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور زہر ملانے والے گلاس پر صرف ایک ہی شخص کے فنگر پرنٹس موجود تھے، احمد خان۔ احمد کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ اس کا وکیل فوراً کھڑا ہوا۔ مائی لارڈ، یہ محض ایک اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ سرکاری وکیل نے فوراً جواب دیا، اگر یہ اتفاق ہے تو پھر یہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے۔ عدالت کی سکرین پر ویڈیو چلائی گئی۔ ویڈیو میں احمد اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، عائشہ سے جان چھڑانے کے بعد اب ثنا بھی میرے کسی کام کی نہیں رہی۔ اس کی ساری جائیداد میرے نام ہو چکی ہے۔ اب اگر وہ زندہ رہی تو میرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی عدالت میں موجود ہر شخص حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگا۔ ثنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا، میں نے جس شخص کے لیے ایک بے گناہ عورت کی زندگی تباہ ہونے دی وہی میری جان کا دشمن بن گیا۔ احمد غصے سے چیخا، یہ سب جھوٹ ہے، مجھے پھنسایا جا رہا ہے، مگر اس کی آواز میں اب وہ اعتماد نہیں رہا تھا۔ سرکاری وکیل نے ایک اور فائل عدالت میں پیش کی۔ مائی لارڈ، یہ بینک ریکارڈ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملزم نے اپنی دونوں بیویوں کی جائیداد دھوکے سے اپنے نام منتقل کروائی۔ میں خاموشی سے تمام ثبوت دیکھتی رہی۔ ہر نیا ثبوت احمد کے جرم کو مزید واضح کر رہا تھا۔ احمد نے اچانک میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار غرور نہیں، خوف تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، عائشہ، ایک بار میری بات سن لو۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ عدالت ہے، یہاں صرف قانون بولے گا۔ پورا کمرہ عدالت خاموش ہو گیا۔ تمام ثبوت پیش کیے جا چکے تھے، اب صرف فیصلہ سنانا باقی تھا۔ عدالت میں مکمل خاموشی تھی، ہر شخص کی نظریں میری طرف تھیں۔ میں نے اپنے سامنے رکھی تمام فائلیں ایک بار پھر دیکھیں۔ ہر گواہ کا بیان، ہر فورینسک رپورٹ، ہر ویڈیو اور ہر ثبوت صرف ایک ہی حقیقت بیان کر رہا تھا۔ احمد خان نے اپنی پہلی بیوی عائشہ کو جھوٹے چوری کے مقدمے میں پھنسا کر 5 سال جیل بھجوایا، دوسری شادی کی، دوسری بیوی کی جائیداد ہتھیائی، اس پر تشدد کیا اور بعد میں اسے قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ میں نے چند لمحے خاموش رہ کر فیصلہ لکھا، پھر عدالت میں گہری خاموشی کے درمیان بولنا شروع کیا۔ عدالت کے سامنے پیش کیے گئے تمام شواہد، گواہوں کے بیانات اور فورینسک رپورٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ملزم احمد خان نے متعدد سنگین جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ احمد کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں نے فیصلہ پڑھنا جاری رکھا۔ لہٰذا عدالت ملزم احمد خان کو دھوکہ دہی، جیل سازی، جھوٹا مقدمہ بنانے، قتل کی کوشش اور دیگر متعلقہ جرائم میں قانون کے مطابق مجموعی طور پر عمر قید کی سزا سناتی ہے۔ ہتھوڑے کی آواز پورے کمرے عدالت میں گونج اٹھی۔ ٹھاک! فیصلہ سنتے ہی احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ بے اختیار رونے لگا۔ عائشہ، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ یہ عدالت ہے احمد، یہاں معافی نہیں، صرف انصاف ملتا ہے۔ پولیس اہلکار آگے بڑھے اور اسے ہتھکڑیاں لگا کر لے جانے لگے۔ جاتے جاتے احمد نے ایک آخری بار میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ثنا بھی میرے سامنے آ کر رونے لگی۔ عائشہ، میں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا۔ اگر اس وقت سچ بول دیتی تو شاید تمہیں 5 سال جیل میں نہ گزارنے پڑتے۔ میں نے خاموشی سے کہا، تمہاری غلطی کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن جو وقت گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ چند دن بعد ہائی کورٹ نے بھی تمام ثبوتوں کی بنیاد پر
میرے خلاف پرانا چوری کا مقدمہ مکمل طور پر ختم کر دیا۔ سرکاری طور پر اعلان ہوا کہ عائشہ بے گناہ تھی۔ وہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ جن لوگوں نے کبھی مجھے چور کہا تھا، آج وہی لوگ میری عزت میں کھڑے تھے۔ میں نے اپنے چیمبر کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ 5 سال پہلے میں اسی شہر سے ہتھکڑیوں میں نکلی تھی اور آج اسی شہر میں انصاف کی علامت بن کر کھڑی تھی۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا، ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، سچ اور انصاف ایک نہ ایک دن ضرور جیتتے ہیں۔